بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام سننے والے دیکھنے والے ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری بہت ہی اصطلاحی اور شرعی حدیث جس کا مفہوم مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کپڑوں میں کفنائے گئے تھے جو سفید یمنی اور سحول کی بنی ہوئی روئی کے تھے، نہ ان میں سیا ہوا کرتا تھا نہ پگڑی تھی۔ اب اس حدیث کی تشریح سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ لیس فیہا قمیص ولا امامہ، نہ ان میں کرتا تھا اور نہ پگڑی تھی، کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں ان کپڑوں کے علاوہ کرتا اور امامہ بالکل نہ تھا۔ بعض حضرات نے اس جملے کا مطلب یہ بیان کیا کہ کرتا اور امامہ ان 3 کپڑوں میں نہیں تھا، بلکہ کرتا اور امامہ ان 3 کپڑوں کے علاوہ تھا۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں 5 کپڑوں کا ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں 3 کپڑے تھے، لہٰذا اس جملے کا یہی مطلب صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کرتا اور امامہ بالکل نہیں تھا، صرف 3 کپڑے تھے۔ اس جملے کے پیش نظر علماء کے مسلک میں بھی یہی اختلاف واقع ہوا کہ آیا یہ مستحب ہے کہ کفن میں کرتا اور امامہ ہو یا نہ ہو؟ چنانچہ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفن میں 3 لفافے ہوں، یعنی صرف 3 چادریں ہوں جن میں میت کو لپیٹا جا سکے اور ان میں کرتا اور امامہ نہ ہو، جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ کفن میں 3 کپڑے ہونے چاہیے: ازار یعنی لنگی، قمیص یعنی کفن، لفافہ یعنی پوٹ کی چادر۔ لہٰذا حدیث میں قمیص کی جو نفی فرمائی گئی ہے اس کی تعویل حنفیہ کرتے ہیں کہ سیا ہوا قمیص نہیں تھا بلکہ بغیر سیا ہوا قمیص تھا، جس کو کفنی کہا جاتا ہے۔ سحولیہ سحول کی طرف منسوب ہے اور سحول یمن کی ایک بستی کا نام ہے۔ آج کی ہماری حدیث تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔